السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول بائی عمیرہ احمد۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول جرم عشق کا ایپیسوڈ 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار دیکھو، یہ چوٹ بھی تمہاری وجہ سے لگی ہے، مت بھولو اس بات کو بیہو۔ یار اس طرح تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، دے دو نا یار۔ فرمان معصوم سا منہ بناتے ابیحہ کو دیکھنے لگا تو وہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی۔ نو نو نو، نیور۔ شرم تو آتی ہی نہیں ہے نا تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ کیا یار کتنی ظالم ہو تم، اپنے گال پر ہی تو مانگ رہا ہوں، پھر بھی تم ایسے کر رہی ہو۔ دیکھو سوچ لو، اگر میں اس میڈیسن سے جو تم مجھے گال پر دو گی اس سے جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر تمہیں میری خدمت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ فرمان کی بات پر ابیحہ آنکھیں چھوٹی کر کے نظروں کو ترچھا کیے اسے گھورنے لگی اور ساتھ ساتھ فرمان کی بات پر غور و فکر کرنے لگی۔ ہاں یہ صحیح ہے، گال پر ہی تو مانگ رہا ہے، دے دیتی ہوں، اس طرح کیا پتا وہ سچ میں ٹھیک ہو جائے اور میرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، پھر تو میں اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، چاہے جو بھی ہو، اسے یہ چوٹ بھی تو میری وجہ سے لگی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ مسلسل فرمان کو دیکھتے ہوئے ابیحہ نے فیصلہ کیا اور پھر فرمان سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ابیحہ کے ہاں بولنے پر فرمان کھل کر مسکرایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، ساتھ ہی اپنا گال ابیحہ کے سامنے کر دیا۔ جبکہ فرمان کو ایسا کرتے دیکھ ابیحہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جانے لگی اور آنکھوں کو بند کر کے ہونٹوں کو گول کرنے کے بعد فرمان کے گال کے مزید قریب ہوئی، جب اچانک فرمان نے اپنی آنکھیں کھول دی اور شرارت سے مسکرا کر اپنا منہ سیدھا کر دیا، تو ابیحہ نے یوں ہی آنکھیں بند کیے فرمان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اور بس ابیحہ کا لمس پاتے ہی فرمان نے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور ابیحہ کا منہ اپنے مزید قریب کرتے ہوئے دیوانہ وار اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ فرمان کے یوں کرنے پر ابیحہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ فرمان کو اپنے ساتھ کس کرتے دیکھ اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر پوری قوت لگانے کے بعد فرمان کو خود سے الگ کرنے میں کامیاب ہوئی اور پھر ہانپتے ہوئے وہ حیرانگی سے فرمان کو دیکھنے لگی۔ اوہ تھینک یو سو مچ مائی لو بیہو، میں نے تم سے ٹافی مانگی اور تم نے تو مجھے چاکلیٹ ہی دے دی، تم بہت پیاری ہو بیہو، تبھی تو میری جان ہو۔ فرمان ہنستے ہوئے ابیحہ سے بولا تو ابیحہ کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، یہ سب جان بوجھ کے کیا ہے تم نے، گھٹیا انسان۔ میں نے کیا کیا بیہو، تم نے ہی تو کس کیا مجھے تو میں معلوم تھوڑا جذباتی ہو گیا بس۔ ابیحہ غصے سے فرمان پر برسی، تب فرمان نے معصومیت سے اسے جواب دیا، تم ہو ہی اس دنیا کے گھٹیا ترین انسان۔ ابیحہ اپنے ہونٹوں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتی پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی، جب اسے اپنے پیچھے سے فرمان کا قہقہا سنائی دیا۔ فرمان کے قہقہے پر ابیحہ کو مزید تپش آنے لگی، تبھی وہ زور زور سے زمین پر پاؤں مارتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے غصے کو کم کرنے کی سعی میں مسلسل کمرے میں چلتے ہوئے دل ہی دل میں فرمان کو برا بھلا کہے جائے، جب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد فرمان نے پھر سے اسے آواز دی۔ فرمان کی پہلی پکار پر ابیحہ نے غصے سے اپنی منٹیاں بیچتے ہوئے اسے اگنور کیا، جبکہ اگلے 3-4 بار بلانے پر ابیحہ کو جانا ہی پڑا۔ اب چوٹ تو اس کی وجہ سے لگی تھی، فرمان کو تو کفارہ بھی تو اسے ہی ادا کرنا تھا۔ بیہو جان آ جاؤ نا، کیا مسئلہ ہے، کیوں گلا پھاڑے جا رہے ہو؟ ابیحہ دروازے کو غصے سے کھولتی ہوئی وہیں دروازے میں کھڑی انتہائی بدتمیزی سے فرمان سے مخاطب ہوئی، وہیں فرمان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ابیحہ کے غصے پر مزید گہری ہو گئی۔ جان پلیز مجھے باہر لے جاؤ، یہاں میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ فرمان نے ابیحہ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر اسے کہا، جس پر ابیحہ کی پیشانی پر موجود بالوں میں اضافہ ہو گیا۔ خود آ جاؤ۔ ابیحہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑی تو پھر سے اسے فرمان نے آواز دے کر روکا۔ کیسے آ جاؤں بیہو بیبی، مجھے تو کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا، چکرا جاتا ہوں، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ فرمان نے تو مانو معصومیت کی ساری حدیں ہی عبور کر دیں۔ میرا سہارا ہی کیوں، سہارا تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے، وہ باہر موجود شخص تمہارا وفادار، اسے بلا کر لاتی ہوں تاکہ تمہاری بوریت ختم کر دے۔ ابیحہ نے طنز کیا اور پھر سے جانے لگی، جب اسے اپنے پیچھے سے فرمان کی آواز سنائی دی، نہیں امجد کو مت بلاؤ، مجھے نہیں چاہیے اس کا سہارا، اس میں سے بدبو آتی ہے بیہو، اور میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے، پلیز میری جان، تم کیا میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی بیہو؟
فرمان کی معصومیت پر ابیہا کو بھی تھوڑا ترس آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے بات نہیں کرو گے اور گندی نیت سے تو چھونے کا سوچنا بھی مت، اور اگر ایسا کچھ کیا نا تو اب کی بار میں نے خود تمہارا سر پھاڑ دینا ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے ابیہا نے فرمان کو دھمکی دی تو ہنستے ہوئے فرمان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ابیہا بیڈ تک آئی اور ایک نظر سوپ کے خالی باؤل کو دیکھ کر کچھ ریلیکس ہوئی اور سہارا دیے فرمان کو اٹھانے لگی، جب اچانک فرمان نے جان بوجھ کر اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اس کی گردن پر جھکا بالوں کی خوشبو کو سونگھنے لگا۔ فرمان کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوتے ہی ابیہا اس کے سینے پر دباؤ ڈالے اٹھی اور پھر اسے گھورنے لگی۔ اگر دوبارہ ایسی گندی اور چھچھوری حرکت کی تو میں کبھی زندگی میں بھی تم پر یا تمہاری بات پر بھروسہ نہیں کروں گی، اور بات ماننے کا تو سوچوں گی بھی نہیں۔ اوکے فائن، سوری بیہو، چلو یار۔ ابیہا کے غصہ ہونے پر فرمان نے مسکراتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ابیہا نے منہ بناتے ایک بار پھر سے فرمان کو کاندھوں سے تھامے اٹھایا اور سہارا دیے باہر لان میں لے آئی۔ شام اب رات میں ڈھلنے کی تیاریوں میں تھی اور موسم بھی آج خراب تھا، جس وجہ سے ٹائم سے پہلے اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ فرمان کو وہیں چھوڑ ابیہا واپس گھر میں گھسنے لگی، جب فرمان نے لپک کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے وہیں بیٹھنے کا بولا۔ پلیز ابیہا یار، کچھ دیر یہیں پر بیٹھ جاؤ میرے پاس، مجھے کام ہے، اتنی فارغ نہیں ہوں میں۔ ابیہا اپنے ہاتھ کو تھامے فرمان کے ہاتھوں کو گھورتی ہوئی بولی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوائے ہوئے واپس جانے لگی۔ کام سے فری ہو کر آ جانا یار، میں انتظار کروں گا تمہارا، سوچوں گی۔ ایک بار پھر سے فرمان کے کہنے پر ابیہا نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے وزاریت سے اسے جواب دیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی کچن میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو بنانے لگی۔ کل سے وہ بھوکی تھی تو اب تو بھوک سے اس کی جان جا رہی تھی۔ جیسے تیسے اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور ساتھ خانسما کے بنائے دال چاول لیے وہیں کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اسے اپنی چوٹ کا خیال آیا، کیونکہ یہ فراک بیگ سے اس کے زخم پر چبھ رہا تھا، تو وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی اور شاپنگ بیگ کھول کر ان میں سے کوئی ایزی اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے ڈھونڈنے لگی، تو اسے پٹیالہ شلوار کے ساتھ گھٹنوں سے اوپر تک آتی ایک شرٹ نما قمیض ملی، جسے دیکھ کر ابیہا کو بہت سکون ملا۔ وہ تو ان کپڑوں کو اٹھائے باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد ان کپڑوں میں موجود وہ کمرے میں داخل ہو کر اپنے صبح کے جوڑے کی شکل میں بندھے بالوں کو کھول کر ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر ہیئر برش اٹھائے کنگھی کرنے لگی۔ ان سارے کاموں کے دوران اسے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مغرب ہونے والی ہے، اور نہ ہی گھر میں موجود اسے یہ پتہ چلا کہ باہر کا موسم کس قدر خراب ہو چکا ہے، یہاں تک کہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اسے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی، تو سیدھا اس کا دھیان فرمان کی طرف گیا۔ ابیہا نے خود کو کوستے ہوئے ہیئر برش ڈریسنگ کے ٹیبل پر پٹکا اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ وہیں دوسری طرف فرمان ابیہا کے جانے کے بعد 1 گھنٹے تک اس کا انتظار کرتا رہا، ساتھ ہی وہ اپنے اور ابیہا کے فیوچر کی پلاننگ کرتا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، جب اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، ساتھ ہی بجلی بھی چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ فرمان کو ہمیشہ ایسا موسم بہت برا لگتا تھا اور بارش سے تو شدید چڑ تھی اسے۔ تبھی اس نے ابیہا کو آواز دی کہ آ کر فرمان کو سہارا دے، واپس اندر لے جائے، لیکن ابیہا اس کی پکار پر نہ آئی۔ تب تک بارش برسنی شروع ہو گئی تھی، جس سے چڑھتے ہوئے فرمان نے 2-3 بار ابیہا کو مزید اونچی آواز میں بلایا، مگر پھر بھی جب وہ نہ آئی تو فرمان، جو تیز بارش میں کافی دیر تک بھیگ چکا تھا، خود اٹھ کر اندر جانے لگا۔ امجد کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، ورنہ وہ فرمان کے اس طرح ابیہا کو بلانے پر اس کے پاس آ جاتا اور اسے اندر لے جاتا۔ جیسے تیسے بمشکل آہستہ آہستہ فرمان ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو اسے ابیہا اپنے کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ او مائی گاڈ، تم تو مکمل بھیگ گئے ہو، ابیہا تیزی سے فرمان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تو فرمان اسے شکوہ بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تمہیں بلایا تھا میں نے، بہت آوازیں دی، لیکن تم کسی ایک پر بھی نہ آئی۔ فرمان کی بات پر ابیہا کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ سوری، وہ میرا دھیان نہیں گیا، ورنہ ایسا کبھی نہیں کرتی۔ اف اللہ، تم کانپ رہے ہو، پلیز جلدی چلو روم میں تمہاری ڈریسنگ بھی کر دوں۔ ابیہا فرمان کو ایک نظر دیکھتی تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے جانے لگی، مگر فرمان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کمرے میں لانے کے بعد فرمان کو بیڈ پر بٹھا کر ابیہا فوراً فرسٹ ایڈ باکس لائی اور فرمان کی ڈریسنگ کرنے لگی۔
پھر اس نے واپس فرسٹ ایڈ باکس اس کی جگہ پر رکھا اور پلٹ کر فرمان کے پاس آئی۔ تمہارے کپڑے بھی پورے بھیگ گئے ہیں، جا کر چینج کر لو ورنہ طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ فرمان کے قریب آ کر اسے دیکھتے ہوئے ابیہا نے کہا تو بدلے میں فرمان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں کیسے جا کر بدلوں؟ تم پلیز وارڈروب سے میرے کپڑے لا دو اور یہ شرٹ چینج کرا دو، باقی میں خود کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فرمان کے بولنے پر ابیہا اسے دیکھتے ہوئے کچھ دیر سوچنے لگی اور پھر گلٹ میں مبتلا ہو کر اس نے حامی بھر لی۔ یہ دیکھیں بغیر کہ اس وقت فرمان کی آنکھوں میں کتنی چمک ہے اور چہرے پر عجیب سی پراسرار مسکراہٹ۔ اگلے ہی پل نظریں جھکائے ابیہا نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فرمان کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے اور پھر جب اس نے تمام بٹن کھل گئے تو ابیہا نے انتہائی احتیاط سے فرمان کی شرٹ اس کے بدن سے جدا کی اور بس ابھی ابیہا نے وہ شرٹ ہاتھ میں ہی پکڑی ہوئی تھی جب فرمان نے ایک جھٹکے سے ابیہا کو بیڈ پر گرایا اور خود تیزی سے اس کے اوپر جھک کر اس کے کھلے بالوں کی خوشبو سونگھنے لگا، کیونکہ دماغ میں اچانک فرمان کا خیال آنے پر ابیہا بالوں کو باندھے بغیر ہی جلدی سے کمرے سے نکل آئی تھی، یہاں تک کہ اس نے گلے میں دوپٹہ تک نہیں لیا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ ابیہا اس اچانک حملے پر حواس باختہ سی اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان فرمان کی شرٹ کو مٹھی سے آزاد کرتی زمین پر گراتے ہوئے اس سے گویا ہوئی تو فرمان اپنا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیہو جان، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یار، اسے محبت کرنا کہتے ہیں، جو تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میرا فرض اور حق دونوں ہے، اس کا استعمال ہی کر رہا ہوں میں۔ یار، کل سے ہم اپنی سہاگرات نہیں منا سکے، چلو کوئی بات نہیں، آج دوسرے دن منا لیتے ہیں، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اب طبیعت خراب نہیں تمہاری جو ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ فرمان کے اس اچانک روپ پر ابیہا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ فرمان کو خود پر سے ہٹاتے ہوئے حیران ہو کر اس سے سوال کرنے لگی، جس پر فرمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابیہا کا لمبی لمبی سانسیں لینا اسے بہت کچھ کر جانے اور بے باک ہونے پر اکسا رہا تھا۔ یار، یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے جو صحیح ثابت ہو کر رہے گی، اور رہی بات طبیعت کی تو رومانس کرنے سے میں بالکل فٹ ہوں، ثبوت تمہیں ابھی مل جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بیڈ سے ہلو گے نہیں اور تم یہ سب بکواس کر رہے ہو؟ ایک منٹ، تم نے یہ سب ڈرامہ کیا نا تاکہ تمہارا خون نکل گیا، کمزوری ہو گئی، اور وہ ڈاکٹر بھی تمہارے ساتھ ملے ہوئے تھے، ہے نا؟ ابیہا حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فرمان کو گھورتی ہوئی سوال پر سوال کرنے لگی تو فرمان نے اس کے تیزی سے حرکت کر رہے ہونٹوں کو فوکس کیے اپنی شہادت کی انگلین پر رکھ دی۔ چپ، کتنا بولو گی یار، بس کرو، اب یہ وقت میں باتوں میں نہیں گنوا سکتا، اس لیے اس لمحے کو محسوس کرنا ہے میں نے۔ ابیہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فرمان نے بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ وہیں ابیہا اس لمس پر تڑپ اٹھی۔ فرمان کی پکڑ اس وقت اتنی مضبوط تھی کہ ابیہا لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خود کو چھڑوا نہ سکی۔ ابیہا کی گردن پر اپنی محبت ثبت کرنے کے بعد فرمان نے اپنے ایک ہاتھ کو ابیہا کے بالوں میں پھنسایا جبکہ دوسرے سے وہ ابیہا کی گردن کے نیچے سے سینے کو دیکھتے ہوئے قمیض کے اوپر والے 2 بٹن کھولنے لگا۔ ابیہا مسلسل بولتے ہوئے اسے منع کر رہی تھی لیکن فرمان تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اب اس کا جھکاؤ ابیہا کے سینے پر تھا اور ان بٹن کو کھول کر ابیہا کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹوں سے چومنے لگا۔ فرمان کی اس حرکت پر ابیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تیزی سے اپنی ٹانگوں کو حرکت دیتے ہوئے فرمان کو خود سے دور کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہو گئی، جسے فرمان نے ابیہا کی ٹانگوں کے گرد اپنے گھٹنوں کو رکھتے ہوئے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ساتھ ہی وہ اب مکمل ابیہا کے وجود پر قابض ہو گیا۔ ابیہا کی آہو پکار کے لیے ہل رہے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے فرمان نے اپنے انگوٹھے سے انہیں سہلایا اور پھر ایک ہاتھ اس کی گال پر رکھ کر ابیہا کے نرم و نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے لیا۔ ساتھ ہی وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے ابیہا کی قمیض کو اوپر کرتے ہوئے اس کے پیٹ کو چھوتے ہوئے
اوپر کی جانب بڑھنے لگا، اور بس فرمان کی یہ حرکت ابیحہ کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے پورے وجود کا زور لگاتے فرمان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے پیچھے کیا، اور جیسے ہی فرمان کچھ سیکنڈز کے لیے اس سے الگ ہوا، ویسے ہی ابیحہ نے بیڈ سے اٹھ کر فرمان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ تم آخر سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں بولو، کہا تھا نا تم سے کہ دور رہنا مجھ سے، لیکن نہیں، انتہائی نفس کے کمزور انسان ثابت ہوئے ہو تم، جو اس قدر گر گئے کہ میری مرضی کے خلاف زبردستی کرنے پر اتر آئے۔ ابیحہ نے رونے کے ساتھ ساتھ چیختے ہوئے فرمان سے کہا تو وہ بھی فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار بیہو، یہ زبردستی نہیں ہے، شوہر ہوں میں تمہارا، حق ہے یہ میرا جو میں استعمال کر رہا ہوں بس۔ شوہر؟ ہاں مسٹر، ریئلی مسٹر، وہ بھی اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اس کے وجود کو نہیں نوچتے۔ اور کس شوہر کی بات کر رہے ہو تم؟ مت بھولو مسٹر فرمان، یہ شادی زبردستی کی ہے جو تم نے مجھے دھمکیاں دے کر انجام پائی، اور بہت جلد یہ مجبوری کا تعلق بھی میری طلاق لینے سے ختم ہو جائے گا۔ اگر دوبارہ تم نے مجھے چھونے کا سوچا بھی نہ تو زندگی میں میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گے، یاد رکھنا۔ اور یہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہی۔ ابیحہ غصے سے روتے ہوئے بولنے کے بعد بھاگ کر وہاں سے چلی گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا، جبکہ اس کے جاتے ہی فرمان کے دماغ میں ابیحہ کی تمام باتیں گردش کرنے لگیں۔ فرمان کو اس وقت خود پر شدید غصہ آیا، ساتھ ہی اسے ڈھیروں شرمندگی نے آن گرا۔ وہ صرف ابیحہ سے خود کو اگنور کرنے کا بدلہ لینے کے لیے کیا کرنے جا رہا تھا۔ اتنا کیسے گر گیا؟ وہ یہ سوچتے ہی فرمان نے زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مارا۔ کتنا گھٹیا ہوں میں، کر دیا نا میری بیہو جان کو ناراض، اب کیا ہوگا؟ وہ تو اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی ہے مجھ سے۔ خود کو کوستے ہوئے فرمان اپنے کمرے سے نکل کر ابیحہ کے کمرے کی طرف گیا تو اندر سے ابیحہ کی اونچی اونچی آواز میں رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس سے اسے تکلیف ہونے لگی۔ سوری بیہو یار، معاف کر دو پلیز، آئی پرومس میں ایسے دوبارہ نہیں کروں گا۔ اب میں پہلے تمہارا دل جیتوں گا، وہاں اپنا ایک مقام بناؤں گا، تمہیں مجبور کر دوں گا خود سے محبت کرنے کا، اور بعد میں تمہیں اپناؤں گا۔ فرمان دل ہی دل میں خود سے عہد کرتا سست روئی سے چلتا اپنے کمرے میں جا بغیر کپڑے بدلے گر سا گیا، جب اچانک اس کی نظر اپنے بازو پر بندھی پٹی پر پڑی جو ابیحہ نے خود کو آزاد کروانے کے چکر میں خون آلود سی ہو گئی تھی۔ کل سے اس نے دوبارہ اسے تبدیل نہیں کیا تھا۔ ابھی فی الحال اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈریسنگ کر سکتا، وجود سے زیادہ دماغی طور پر تھک گیا تھا۔ تبھی وہ اگلے پل گہری نیند میں سو گیا۔ مہوش یار، تمہیں پتہ ہے آج مجھے عشق ہو گیا ہے۔ شام کے وقت سارا نے روڈ پر اپنی بیسٹ فرینڈ مہوش کے ساتھ سست روئی سے چلتے ہوئے مسکرا کر اسے اپنی صبح کی بات کا آغاز کیا، جب اس کی ملاقات شادل سے ہوئی تھی۔ اچھا جی، تو کس سے ہو گیا ہے تمہیں عشق؟ مہوش ببل چباتے ہوئے زمین کو دیکھتی ہوئی بالکل نارمل سے لہجے میں بولی، کیونکہ بقول اس کے یہ سارا کا کوئی مذاق تھا، ایک ڈیشنگ پولیس والے سے یار۔ اس کی پرسنالٹی اتنی جان لیوا ہے، اتنے خوبصورت ہیں وہ کہ اگر صبح شام بھی انہیں دیکھتے رہو تب بھی دل نہ بھرے۔ ریئلی یار، بہت بہت ہینڈسم ہے انسپکٹر شادل۔ مطلب کہ سچ بول رہی ہو تم؟ مجھے لگا کہ یہ بھی کوئی مذاق ہے تمہارا، اتنا سیریس نہ ہو۔ تمہیں کیا پتہ وہ مسٹر ہینڈسم میرڈ ہوں؟ سارا، جو ایک بار پھر سے شادل کو سوچتے ہوئے خیالوں میں کھو گئی تھی، اچانک اس کی شادی شدہ ہونے کی بات پر دہل اٹھی۔ اللہ نہ کرے ایسی باتیں کر رہی ہو، غلط ہی بولنا تم ہمیشہ۔ اللہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ وہ صرف میرے ہیں، میرے لیے بنے ہیں، میں ہی ہوں۔ تبھی وہ مجھے دکھائی دیے اور مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ سارا ایک جذب کے عالم میں آنکھیں موندے بات کر رہی تھی، جب پھر سے اسے مہوش کی آواز نے ہوش دلایا۔ اکیلے نام پتہ ہونے سے وہ تمہیں مل نہیں جائیں گے۔ کوئی ایڈریس معلوم ہے تمہیں؟ کسی پولیس اسٹیشن میں وہ جاب کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتہ۔ پھر تمہیں کیسے ملیں گے وہ؟ مہوش نے طنز کیا تو سارا نے اسے گھورا۔ ہاں، مجھے ان کے نام کے علاوہ کسی بات کا علم نہیں، لیکن تم دیکھنا، اگر انہیں سچ میں صرف میرے لیے بنایا ہے اللہ نے، تو ان سے دوبارہ ملوانے کا وسیلہ بھی وہی بنائیں گے۔ سارا نے ایک دفعہ پھر گہری سوچ میں مبتلا ہو کر مہوش سے کہا تو مہوش کا منہ اور سوج گیا۔
وہ ہمیشہ سے سارا سے جلتی تھی، وجہ سارا کی بے پناہ خوبصورتی تھی۔ تبھی اب اس کی باتوں سے وہ جھل بن گئی، جس کا اظہار بھی اس نے فوراً کر دیا۔ ہاں ہاں، دیکھیں گے کیسے ملتے ہیں وہ انسپکٹر تمہیں۔ نفرت اور جلن مہوش کے لہجے میں صاف چھلک رہی تھی۔ یار تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم اتنا جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ سارا نے مہوش کو جتانا ضروری سمجھا، مگر اس سے پہلے کہ مہوش کچھ اور جلن نکالتی، جب اچانک سارا جو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے مہوش سے جواب طلب کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کے پیچھے سے ایک لڑکے نے پرس چھینا اور سیدھا بھاگ نکلا۔ پہلے تو کچھ دیر سارا کو سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے، پھر اپنے سامنے سے بھاگ رہے چور کے ہاتھ میں اپنا پرس دیکھ کر وہ زور سے چیخی، چور چور میرا پرس، ارے کوئی پکڑو اسے! سارا صدمے سے چیختی رہ گئی، جبکہ وہ چور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ جی، اب میں کیا کروں، وہ تو چلا گیا۔ اوہ شٹ! ہاں ہاں چلو مہوش میرے ساتھ، اب ہم ابھی پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں۔ یار مجھے میرا پرس واپس چاہیے، یو ڈونٹ نو کہ جان بچتی ہے میری اس میں۔ سارا کی بات پر مہوش نے فوراً ارتکاط کیا، بھائی میں تو کہیں نہیں جا رہی، اور پولیس اسٹیشن تو بالکل نہیں، ماما سے بہت ڈانٹ پڑے گی لیٹ گھر آنے پر۔ توبہ کتنی ظالم دوست ہو تم، مجھے اکیلی چھوڑ کر جانے کی پڑی ہے تمہیں، اور ویسے بھی تم اتنی فرمانبردار کب سے ہو گئی آنٹی کی؟ سارا نے مہوش کو اس کی حقیقت بتائی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، تم جو بھی کہو، میں نے کہیں نہیں جانا، مطلب نہیں جانا، اور اگر تمہیں اتنا ہی خوف آ رہا ہے اکیلے جانے میں تو تم بھی مت جاؤ۔ مہوش نے سنجیدگی سے کہا، جاؤ دفع ہو جاؤ گھر، اور دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا۔ سارا یہ کہہ کر مہوش کو وہیں چھوڑ کر پولیس اسٹیشن کی طرف پیدل ہی چل پڑی، کیونکہ وہ یہاں سے بہت قریب تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں سارا ایک لمبی سانس لینے کے بعد پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی تو اسے اپنے سامنے ایک کافی صحت مند حوالدار نظر آیا اور تیزی سے اس کی طرف چل پڑی۔ ایکسکیوز می، مجھے اپنی رپورٹ درج کروانی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے کوئی انتہائی بدتمیز جاہل لڑکا میرا پرس چھین کر بھاگ گیا، مجھے وہ واپس چاہیے پلیز۔ سارا چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے سنجیدگی سے بولی تو بدلے میں وہ حوالدار چلتا ہوا جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر سارا کو بھی وہیں جانا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے میڈم جی، رپورٹ تو ہم لکھ لیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں گے وہ کس رنگ کا تھا؟ کالے رنگ کا، پتلا سا، چھوٹا سا قد، اور شکل سے ہی ان پڑھ بدتمیز محسوس ہو رہا تھا۔ سارا سوال پر غور کیے بغیر اس چور کا حلیہ بتانے لگی، ارے میڈم جی میں پوچھ رہا ہوں کہ پرس کس رنگ کا تھا؟ اچھا تو ایسے بولے نا آپ جی، میرا پرس کالے رنگ کا تھا، جس میں سفید لائنز تھیں اور اس کے سٹریپس سرخ رنگ کے تھے۔ سارا نے زمین کو دیکھتے سوچتے ہوئے اپنے پرس کے متعلق بتایا تو وہ حوالدار جو رپورٹ لکھنے والا تھا پین واپس ٹیبل پر رکھ کر حیرانگی سے سارا کو دیکھنے لگا، ارے واہ میڈم جی، آپ کا پرس تو بڑا خوبصورت تھا، ویسے اتنے رنگوں والا پرس ملتا کہاں سے ہے؟ دکانوں سے سر۔ اب اگر آپ کے سوال ختم ہو گئے ہوں تو مجھے یہ بتائیں گے کہ میری رپورٹ لکھ رہے ہیں یا نہیں؟ حوالدار کے زج کرنے پر سارا غصے سے چیختی، تب شادل کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پر اپنے آفس سے باہر نکل آیا، یہ کیا شور مچا رکھا ہے داؤد؟ شادل نے پیشانی پر بل ڈالے حوالدار سے سوال کیا تو سارا ایک پرکشش آواز پر پلٹے بغیر نہ رہ سکی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اپنے سامنے یونیفارم میں ملبوس شادل پر پڑی ویسے ہی وہ اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر پاگلوں کی طرح مسکرانے لگی۔ آپ یہاں؟ جی ہاں، میں اپنے پولیس اسٹیشن میں، مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں سارے پولیس اسٹیشن کو سر پر اٹھا رہی ہیں؟ شادل ایک آئی برو اٹھا کر سنجیدگی سے 2 قدم سارا کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے وجہ پوچھنے لگا تو وہ جو دیوانہ ور شادل کو دیکھے مسکرا رہی تھی واپس ہوش میں آئی۔ وہ میں ہاں سر، دیکھیں نا میرا پرس چوری ہو گیا اور آپ کے کانسٹیبل میری رپورٹ درج نہیں کر رہے۔ کیا بات ہے داؤد، کیوں رپورٹ درج نہیں کر رہے تم؟ سارا کی شکایت پر شادل نے حوالدار سے وجہ پوچھی تو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا، سر جی اب ہم کیا ان میڈم کا پرس ڈھونڈتے پھریں، یہی کام رہ گیا ہے ہمیں، اور ویسے بھی کون سے ہیرے موتی لٹک رہے ہیں ان کے پرس کے ساتھ جو ہم ان کا پرس ڈھونڈنا واجب ہے، میرے لیے بہت قیمتی ہے وہ۔ سارا کا چہرہ لمحوں میں تبدیل ہو گیا، کیوں ایسا کیا تھا اس میں؟ میری ماما ہیں اس میں۔ کیا کیسے، مطلب وہ کیسے رہ سکتی ہیں اس چھوٹے سے پرس میں؟ مکمل آنکھیں کھولے حیرانگی کے ساتھ حوالدار نے سارا کو دیکھتے سوال کیا، ارے نہیں، میری مطلب میرے ماما کی تصویر ہے اس میں۔ گہری سوچ سے واپس نکلتے ہوئے سارا نے اس غلط فہمی کو دور کیا۔
گہری سوچ سے واپس نکلتے ہوئے سارا نے اس غلط فہمی کو دور کیا جو حوالدار کو ہو گئی تھی۔ ارے میڈم جی، تو اس پہ ٹینشن کی کیا بات ہے، آپ کی امی کی نئی تصویر بنا لیں گے۔ اپنی طرف سے حوالدار نے سارا کو بہت عمدہ مشورہ دیا، مگر صحرا کا چہرہ مزید اتر گیا۔ نہیں کر سکتی کیونکہ میری ماما اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اوہ سوری میڈم جی۔ داؤد تم کیا خاموش نہیں ہو سکتے؟ شادل جو کب سے سارا اور حوالدار کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا اچانک بولا، تو سارا نے بے تاثر نظروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آپ اس وقت گھر جائیں، رات ہو رہی ہے، بہت جلد آپ کا پرس مل جائے گا آپ کو۔ شادل نے سارا کو دیکھتے ہوئے اس کی تسلی کروائی اور ایک لمبی سانس خارج کرتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ جی بہت شکریہ، مگر نمبر تو لکھ لیں آپ تاکہ اطلاع کر سکیں۔ داؤد نمبر لکھ لو ان کا۔ آپ لکھ لینا، میرا نمبر سیو کر لیں اپنے موبائل میں۔ سارا ایک بار پھر سے اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ ایکسکیوز می مس، میں کیوں نمبر لوں گا آپ کا، اور یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اپنے موبائل میں؟ اچھا ٹھیک ہے، مت لیں میرا نمبر، بٹ آپ اپنا نمبر تو دے سکتے ہیں نا، مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے۔ بات کو سنبھالتے ہوئے سارا نے پھر سے کہا، مگر شادل اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لکھیں آپ نمبر۔ شادل سارا کو مسلسل دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو سارا نے خوشی سے لپک کر داؤد کے ہاتھ سے پین چھینا اور اپنے ہاتھ پر لکھنے لگی۔ پر کال کر لیں آپ کو جب بھی مدد کی ضرورت ہو۔ 15۔ شادل کی سنجیدگی سے نمبر بتانے پر سارا فوراً اسمائل غائب ہو گئی اور لگاتار شادل کو منہ سجائے دیکھے جا رہی تھی۔ جب شادل ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر واپس اپنے آفس میں چلا گیا تو سارا بھی یہاں رکنے کی وجہ نہ رہی۔ تبھی وہ بھی ایک نظر شادل کے آفس پر ڈال کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئی۔ فرمان صبح سویرے 6 بجے اٹھا تو کچھ دیر تک یوں ہی بیڈ پر لیٹا رات کے متعلق سوچنے لگا۔ اسے ایک ایک بات کے ساتھ ابیحا کے آنسو سب یاد آ گئے اور ساتھ ہی خود سے کیے گئے وعدے کا سوچ کر وہ جھٹ سے اٹھا اور زمین پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اپنی کلائی پر ڈریسنگ کرنے لگا، جو بہت اچھی خاصی نہ صحیح مگر گزارے لائق ہو گئی۔ ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے فرمان کمرے سے باہر نکلا اور ابیحا کے کمرے کا بند دروازہ دیکھتے ہوئے سیدھا کچن میں گھس گیا۔ یوٹیوب اوپن کر کے وہاں سے ریسیپی دیکھ کر فرمان نے اپنی محبت ابیحا کے لیے بہت مشکل سے ناشتہ بنایا۔ تب تک ابیحا بھی اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی کل رات والے کپڑوں میں موجود تھی۔ فرمان نے جب باہر لاؤنج میں چلنے کی آواز سنی تو مسکراتے ہوئے اپنے بنائے گئے ناشتے کو ٹرے میں رکھ کر تیزی سے کچن سے باہر آیا۔ اٹھ گئی میری جان بیہو، دیکھو نا یار، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، یار چیک کر کے بتاؤ نا کیسا بنا ہے۔ فرمان آملیٹ کو توڑ کر ابیحا کے منہ کی طرف لاتا ہوا بولا جب ابیحا نے نفرت کے ساتھ زور سے اس کے ہاتھ کو پیچھا کیا، جس کے نتیجے میں آملیٹ بھی زمین پر گر گیا۔ کس قدر بے غیرت قسم کے انسان ہو تم، ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں کہ دور رہا کرو مجھ سے، کچھ تو اپنی سیلف رسپیکٹ کو عزیز رکھو، مگر نہیں، انتہائی بے شرم ہو تم۔ کیا کروں یار، محبت میں انسان کی اپنی سیلف نہیں رہتی تو اس کی رسپیکٹ کیا کروں میں؟ وہ کیا ہے نا میری جان کہ محبت انسان کو بے شرم اور بے غیرت دونوں بنا دیتی ہیں۔ اسے اپنے محبوب کی کوئی بات کوئی حرکت بری ہی نہیں لگ سکتی، پھر لوگ کہتے ہیں بے شرم ہو گئے ہو۔ ابیحا کی نفرت کا جواب فرمان نے اپنی محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیا، مگر ابیحا اس کے اس جواب پر اور بھی زیادہ چڑ گئی۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ابیحا فرمان کی نظروں میں موجود دہک رہے جذبوں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے غصے سے بولی اور پھر فرمان سے کچھ دور ہونے لگی، کیونکہ فرمان اس کے پاؤں کے قریب زمین پر بیٹھا مزید نزدیک ہو رہا تھا۔ کہا نا دور رہو مجھ سے۔ فرمان کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی ابیحا اپنی طرف سے مضبوط لہجے میں بولی، مگر ڈر اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ بیہو یار، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف ناشتہ بنایا ہے تمہارے لیے، یار چیک تو کر لو کم از کم، اس ناشتے سے اچھا میں زہر کھانا پسند کروں گی۔ ابیحا کی نفرت اور غصہ بھی فرمان پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ، اتنا غصہ! یار میں اپنی جان کا اتنا غصہ کیسے برداشت کروں؟ تم مت کرو برداشت، چھوڑ دو مجھے۔ ابیحا فرمان کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، مگر دوسری طرف فرمان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ بیہو یار، پہلے صحیح سے پکڑنے تو دو، پھر چھوڑنے کا تو بعد میں سوچوں گا۔ بھاڑ میں جاؤ تم بدتمیز، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔
فرمان کے بے باک ہونے پر ابیحہ شرم و حیا کے ملے جلے تاثرات سمیت اسے جھڑکتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ فرمان اس کے سرخ چہرے کو دیکھ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یوں ہی ابیحہ کا کمرے میں بند دروازے کو دیکھتے ہوئے فرمان صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے آملیٹ کو توڑ کر منہ میں رکھا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے فوراً واپس پھینک دیا۔ اف یار، کتنا گندا بنایا ہے میں نے، اچھا ہوا بیہو نے نہیں کھایا، ورنہ اس نے تو اور ناراض ہو جانا تھا مجھ سے۔ فرمان ہلکا بولتے ہوئے خود سے سرگوشی کر رہا تھا جب اچانک اسے ابیحہ واپس اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ابیحہ کو دیکھتے ہی ٹرے کو صوفے پر رکھ کر بالکل سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا، جو اب کچن میں گھس چکی تھی۔ ابیحہ کو کچن میں جاتا دیکھ فرمان فوراً صوفے سے اٹھا اور کچن کے دروازے میں کھڑا ابیحہ کو دیکھنے لگا۔ بیہو پلیز یار، میرے لیے بھی ناشتہ بنا دو۔ فرمان کی اچانک فرمائش پر ابیحہ نے اسے ایک گھوری ڈالی، جس کا فرمان پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کیوں، اپنا اسپیشل ناشتہ کھاؤ نا، وہ کہاں ہے؟ وہ اتنا ٹیسٹی تھا کہ مجھ سے زبردستی چھین کر سارا کا سارا امجد کھا گیا، تو اب میں کیا کھاؤں؟ پلیز یار تھوڑا سا دے دو، اپنا بچا کچا ہی۔ فرمان مسکین سی شکل بنائے ابیحہ کی باقاعدہ منت کرنے لگا۔ ابیحہ کو بھی اس کی حالت پر تھوڑا ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے دے دوں گی، اب جاؤ یہاں سے۔ ابیحہ اپنے کام میں مصروف بولی تو فرمان ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کچن سے باہر جانے لگا، جب اسے ابیحہ کے بڑبڑانے کی آواز نے روکا اور وہ وہیں رک کر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کھانا بنا نہیں، بھکاری پہلے ہی آ گئے۔ ابیحہ کی اس بات کا بھی فرمان کو برا نہ لگا۔ وہ جا کر باہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ابیحہ کے ناشتے کا ویٹ کرنے لگا۔ یہ لو کھا لو اب۔ کچھ دیر بعد ابیحہ ٹرے میں کھانا رکھے اسے فرمان کے سامنے ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی تو فرمان اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ بیہو تم نہیں کھاؤ گی کیا؟ کھا لیا ہے، یہ بقول تمہارے میرا بچا کچا کھانا ہی ہے، ابیحہ نے بیزاریت ظاہر کرتے کہا۔ ہائے سچ میں بیہو یار، کیا یہ تمہارا جھوٹا کھانا ہے؟ اسے تو پھر میں بالکل نہیں کھانے والا، ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، فرمان نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، مگر ابیحہ کا چہرہ ویسا ہی بے تاثر تھا۔ جو کرنا ہے کرو میری بلا سے، ابیحہ نے غصے سے کہا تو فرمان ہنستے ہوئے مسلسل ابیحہ کو دیکھتے ہوئے بریڈ کو چوم چوم کر کھانے لگا، اور اس کی یہ حرکت ابیحہ کے لیے نہایت ناگوار گزری۔ تبھی وہ نفرت بھری ایک نگاہ فرمان پر ڈال کر پیر پٹکتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن فرمان کے کھانے میں کوئی فرق نہ آیا۔ صبح سویرے ہی تیار ہو کر سارا دوبارہ سے پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ وجہ پرس کے علاوہ شادل کا دیدار کرنا تھا۔ میرا پرس ملا نہیں؟ سارا جو سوال حوالدار سے کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شادل کو ڈھونڈ رہی تھی، اچانک حوالدار سے ملنے والے جواب پر چونک اٹھی۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سب پھر آخر کیا کر رہے ہیں، اگر ایک چور تک نہیں پکڑا جا رہا آپ سے؟ انسپکٹر شادل کہاں ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے، سارا غصے سے بولتی فوراً شادل کے آفس میں داخل ہو گئی۔ ایکسکیوز می سر، کیا حال ہے آپ کا؟ شادل کو اپنے سامنے دیکھ کر سارا مدہوش ہوتے ہوتے مسکرا کر بولی، تو بدلے میں اسے شادل کی گھوری نے ہوش دلایا۔ وہ میں یہاں سر، آپ نے تو کہا تھا کہ میرا پرس جلدی مل جائے گا، تو ابھی تک ملا کیوں نہیں؟ ابھی صرف کچھ گھنٹے گزرے ہیں میڈم، مل جائے گا، آپ فکر نہ کریں، شادل خود کو ریلیکس کرتے ہوئے سارا سے بولا، ورنہ اسے بار بار اس کا پولیس اسٹیشن میں آنا بہت غصہ دلاتا تھا۔ بقول اس کے شریف لڑکیاں پولیس اسٹیشن سے کوسوں دور رہتی ہیں، اور دوسرا اسے سارا کو خود کو گھورنے کے ساتھ معنی خیزی سے بات کرنا بہت برا لگتا تھا۔ وہ چور روز وہیں پر پھرتا ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، آپ کو مل جائے گا وہ۔ سارا شادل کے ٹیبل کے پاس چلتی ہوئی آئی اور پھر ہلکا سا جھک کر بولی، ٹھیک ہے میڈم، آپ اس جگہ کا ایڈریس داؤد کو لکھوا کر واپس جائیں، ہم پکڑ لیں گے اسے۔ شادل اپنی کرسی کے ساتھ پشت لگا کر ہلکا ہلکا سا جھولتے ہوئے سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تب اچانک سارا کچھ سوچتے ہوئے مزید ٹیبل پر جھکی، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سے دیکھا تھا وہاں، وہ وہیں ہوگا، آپ چلیں، ابھی کے ابھی مل جائے گا وہ ہمیں۔ سر چلیں نا پلیز۔ سارا نے بہت خود اعتمادی کے ساتھ شادل سے جھوٹ بولا، جس پر شادل کو شک بھی نہ ہوا، اور نہ جانے کیا سوچ کر وہ بھی سارا کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد سارا نے گاڑی ایک کافی شاپ کے باہر روکی۔ سر یہیں پر دیکھا تھا میں نے اسے، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شاید وہ اس شاپ کے اندر ہو، چلیں نا چل کر دیکھتے ہیں۔ سارا شادل کے چہرے پر موجود سخت تاثرات سے کنفیوز ہوتی نظریں چرا کر بولتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی اور خود کی تیز ہو رہی دھڑکنوں کو نارمل کرنے میں مصروف ہو گئی۔